اچھا کچھ نمبرز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نحس ہوتے ہیں، منحوس ہوتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ بالکل ہوتے ہیں بیٹا، لیکن ان کی انرجی کو آپ پرسیو کیسے کرتے ہیں؟ دو چیزیں اس کو، ایک پہلے میں اس نحس نمبر کے اوپر بعد میں آتا ہوں، پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو کیٹر کیسے کرنا ہوتا ہے. فرض کیا کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ فائرنگ رینج ہے یا فائر ہو رہا ہے. اگر آپ نے اپنی بلٹ پروف جیکٹ اور اپنی پورے گیئرز پہنے ہوئے ہیں تو آپ بیچ میں سے گزر جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، گولیاں چلتی رہیں. ہاں جی ایسے ہی. تو اگر آپ اپنے آپ کو اللہ اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں تو جتنے مرضی نیگیٹو نمبر ہوں آپ کا کر کیا لیں گے. اگر آپ خالق کے ساتھ، بتاتا ہوں بیٹا، اگر آپ خالق کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو مخلوق کی تو ضرورت ہی نہیں ہے آپ کے اوپر ہاتھ ڈالیں. بے شک. ٹھیک ہے. نمبر سارے پازیٹیو ہوتے ہیں اور نمبر سارے نیگیٹو ہوتے ہیں، لیکن اس میں سے کچھ چند کوڈز ہیں جو نیگیٹو ہیں. اچھا. جیسے 13 کو نیگیٹو نمبر کہا جاتا ہے، جیسے 666 کو نیگیٹو نمبر کہا جاتا ہے. اس کے پیچھے ایک فارمولا ہے اینٹی کرائسٹ طاقتوں کا یا اینٹی گاڈ طاقتوں کا یا اینٹی سیمیٹک طاقتوں کا. ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ جس طرح شیطان کو اللہ نے اجازت دے دی کہ جاؤ جو مرضی کر لو، دے ٹرائی ٹو اسٹیپ اہیڈ فرام دا گاڈ، ون اسٹیپ اہیڈ فرام دا گاڈ. اللہ کا عدد ہے 66، تو واٹ از دی نمبر آف بیسٹ؟ 666. یہ شیطانی نمبر ہے. جی ٹھیک ہے. نمبر آف دا بیسٹ سیٹن کا، شیطان کا نمبر ہے. 66 اللہ، 666 شیطان کا نمبر ہے. کیوں؟ کہ اسی سے پھلانگنے کی کوشش کی نا، آگے بڑھنے کی کوشش کر نہیں سکتے. اسی طرح نیگیٹو نمبر ہے 13، اللہ کا نمبر ہے 12. اچھا ٹھیک ہے. تو اس کو جو ہے وہ نیگیٹو یوز کیا جا سکتا ہے، کرتی بھی ہے دنیا. تو صرف 13 اور یہ 666 اور بہت سارے کوڈز ہیں. مطلب اگر میں اس کو کیلکولیٹ کرنا شروع کروں تو دے آر کوڈز، سیٹ آف نمبرز اٹ سیلف. 1 سے لے کے 9 تک گنتی ساری پازیٹیو بھی ہے، ساری نیگیٹو بھی ہے. اس نے کس طرح، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا بارش جو ہے وہ اس کو پرسیونس میٹر کرتی ہے. اللہ کی انرجی اٹ سیلف، وہ جیسے علامہ صاحب نے کہا تھا نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ نمبر اپنی فطرت میں نہ پازیٹیو ہے نہ نیگیٹو ہے، لیکن اس کے کوڈز ہیں جو ہے وہ سوسائٹی نے نکالے ہوئے ہیں. جیسے تو انسان بھی کوڈز کو چینج کر کے اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے، نمبرز کو نیگیٹو کر کے نیگیٹو انرجی پروڈیوس کر سکتا ہے. اس کو میں بتاتا ہوں، اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک موٹر ہے، ٹھیک ہے، وہ 1 ہارس پاور کی ہے، 220 وولٹ سے چلتی ہے، اور جب وہ چلتی ہے تو جو ہے نا 100 RPM پہ کلاک وائز گھومتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا سرکٹ چینج کر دیں، 1 ہارس پاور بھی سیم رہے گی، اس کا جو ہے وہ 220 وولٹ بھی سیم رہیں گے، اس کا 100 RPM بھی سیم رہے گا، لیکن اس کا سرکل اینٹی کلاک وائز ہو جائے گا. پہلے وہ کلاک وائز چل رہی تھی، پھر وہ اینٹی کلاک وائز چلنا شروع ہو جائے گی. انرجی جو ہے وہ چینج ہو جائے گی، ریورس ہو جائے گی. یہ آپ نے ہمارے علاقوں میں سنا ہوگا جی، الٹا قرآن پاک پڑھتے ہیں تو جادو کرتے ہیں. قرآن پاک کائنات کا سب سے بڑا انرجی کا سورس ہے. جب اس کو مس یوز کیا جاتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ ایک آپ کے پاس جو ہے وہ ویکیوم پمپ ہے، وہ ہوا کو کھینچ رہا ہے، اور اس کا سرکٹ چینج کر دیں گے تو وہی پمپ بلور بن جائے گا. وہ ہوا باہر نکالے گا، یعنی جتنی سپیڈ سے وہ ہوا کھینچ رہا تھا اتنی سپیڈ سے وہ باہر نکال رہا ہے. تو وہی جو آپ کے نمبر جو ہے وہ آپ کے اندر پازیٹیوٹی پیدا کر رہے تھے، وہی نمبر اتنی سپیڈ سے نیگیٹو ہونا شروع ہو جائیں گے. اس لیے اس کے ساتھ کھیلتے نہیں ہیں جی. یہ بڑا سینسٹیو سسٹم ہوتا ہے، اس کے ساتھ کھیلتے نہیں ہیں. اس کو اسی لیے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ جو اتنے لوگ پڑھائیاں کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ ہاؤ انرجی بیہیوز. یعنی ایک بندہ جو ہے وہ 50 کلو وزن اٹھا سکتا ہے، وہ 500 کلو اٹھائے گا تو اس کے نیچے آئے گا نا. جب ہم اپنی استطاعت سے زیادہ پڑھائیاں ورد وظیفے کرتے ہیں تو وہ سلک ورم کی طرح اپنے ہی ککون میں پھنس کے اپنا ہی سانس جو ہے نا وہ بند کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. اچھا یہ جو اینجل نمبرز اگر آپ کو بار بار نظر آتے ہیں جیسے 11 اور 12 ہیں، تو کیا صرف یہی مخصوص اینجل نمبرز ہیں؟ نہیں، وہ اینجل نمبر از سم تھنگ ایلس. دیز آر کالڈ ڈیجیٹل نمبرز. ٹھیک. یعنی آپ کو ریپیٹڈ نمبر نظر آتے ہیں. بعض اوقات آپ کہیں گزر رہے ہوتے ہیں تو گھڑی پہ ایک اسی لمحے آپ کی نظر جاتی ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا آپ گزر رہے ہوتے ہیں کسی بورڈ پہ ایک خاص نمبر آپ کو زندگی میں نظر آ رہا ہوتا ہے. اب جیسے آپ کو 11 11
11 12 اگر آپ کو نظر آتا ہے نا تو یہ ہے کہ کائنات آپ سے بات کر رہی ہے. اچھا. ان سارے نمبرز کے کوڈز وہ آئیڈینٹیکل نمبر ہوتے ہیں, یعنی 11 نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ایک نمبر ہے وہ 4 دفعہ نظر آ رہا ہے. 11 12 نظر آ رہا ہے تو 1 اور 2 ہیں وہ آپ کو ایک 3 مرتبہ اور ایک سنگل مرتبہ نظر آ رہا ہے. اسی طرح 2 ڈیجٹ کا کوڈ ہو سکتا ہے, 3 ڈیجٹ کا کوڈ ہو سکتا ہے. ایوری نمبر ہیز از اون سگنیفیکینس. اس کو ملا کے پھر دیکھا جاتا ہے کہ یہ آپ کو بار بار جو نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے, یہ آپ کو کدھر لے کے جا رہا ہے, یہ آپ کو, یہ قدرت آپ سے بات کرتی ہے. یہ کائنات جو ہے نا, انسان کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک یاد رکھنا بیٹا, یعنی یہ مائک ہے نا تو اس کے اندر ایک اس کا جو ہے وہ ریسیور اور ایک اس کا ٹرانسمیٹر ہوگا. اسی طرح انسان کے اندر بھی انرجی کے ریسیورز بھی ہیں اور انرجی کے ٹرانسمیٹرز بھی ہیں. یہ ریسیپٹرز اور ٹرانسمیٹرز جو ہے نا یہ آپس میں جڑے ہوتے ہیں. اب کس وقت کون سی انرجی کیا کام کر رہی ہے یہ اللہ کو بہتر پتہ ہے. اسی طرح اس کائنات میں جب اللہ نے انسان کو بھیجا, جب اللہ نے فیصلہ کیا انی جائل فی الارض خلیفہ, تو انسان کو جو چیز چاہیے تھی اللہ نے انسان سے پہلے زمین پہ اتار دی. ٹھیک. اب وہ ان چیزوں نے انسان سے بات کرنی ہے. جیسے جیسے آپ اپنے اندر اپنے ریسیپٹرز کو سینسٹیو کرتے جائیں گے آپ کو آواز سنائی دیتی جائے گی. یعنی آپ کے کان ایک خاص فریکوینسی تک سن سکتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ کسی اور جو ہے وہ انسٹرومنٹ سے اس سے زیادہ باریک آواز بھی سن سکتے ہیں, پھر اس سے باریک آواز بھی سن سکتے ہیں. تو اسی طرح جیسے جیسے آپ اپنے آپ کو سینسٹائز کرتے جائیں گے, اللہ سے جوڑتے جائیں گے, یہ کائنات آپ سے باتیں کرتی جائے گی. اچھا, اگر 11 آپ کو مستقل ایسے نظر آ رہا ہے تو کیا وہ کوئی نیگیٹو انرجی ہے؟ پازیٹیو ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمبر 11 ہے. اچھا. تو اس کا مطلب ہے 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. 11 نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو آپ کے اندر کوئی کمی ہے جس کو اللہ چاہ رہا ہے کہ پوری کر لیں, اپنے آپ کو اسپرچول کنیکشن. اچھا, رات میں کسی وقت مخصوص وقت ہوتا ہے جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے, جیسے میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے 3:35 پہ میری آنکھ کھلتی تھی. 3:35 جو ہے وہ بھی آپ کا 3+3+5, ٹھیک ہے. 3 کی اپنی سگنیفیکینس بھی ہے اور اس کا کیلکولیشن میں بھی وہی ہے. 3 اللہ کا عدد 12 اللہ کا ڈبل ہوگا ہمارے لیے, جب وہ یوز ہوگا تو وہ 3. اس کا مطلب ہے کہ یہ 3 کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ اور رسول کا مرجر ہے. تو ڈیفینیٹلی دیر از اے کائنڈ آف اسپرچل اویکننگ سگنل, ٹھیک ہے. اور 3 کو جمع کریں تو 6 5 11 پھر 11 ہے, ٹھیک ہے. تو 3+3+5 یہ بھی 11 2 ہے. اس کا مطلب ہے کہ دس از پیورلی سگنل آف ڈیوینٹی. اوکے, یہ آپ کو اللہ سے بات کریں. دیکھیں بیٹا, ایک چیز یاد رکھیے گا, میں آپ کے شوز میں نہیں کھڑا ہو سکتا. ہر انسان کے اندر اللہ نے اپنی جو ہے نا وہ اسپرچول پاورز رکھی ہوئی ہیں. ہر انسان کی فرسٹ کال آف ہارٹ اس کو گائیڈنس دیتی ہے, تھوڑی دے زیادہ دے لیکن دیتی ہے. ٹھیک. جب آپ اپنے اندر رابطہ کریں گے, اپنے اندر ڈوبیں گے, اپنے اندر کی آواز سنیں گے تو آپ کو اپنے اندر سے جواب مل جائے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے, کیا کرنا چاہیے. ہر بندے کے اسپیکٹرم کے حوالے سے, وہی آپ نے شروع میں بھی بات کی تھی, ارج آف یوٹیلائزیشن, اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آگے بڑھیں گے کوئکلی سر, اسٹرالوجی کے حوالے سے بھی آپ سے پوچھیں گے 2025 انسانوں کے لیے کیسا رہنے والا ہے؟ 2025 کا نمبر 9 ہے. 9 جو ہے وہ ایک بہت بڑی طاقت ہے. 9 جو ہے وہ پوری دنیا میں نے آپ کو کہا ہے کہ گنتی 1 سے شروع ہوتی ہے اور 9 پہ ختم ہو جاتی ہے. جی. اس میں کوئی جو ہے وہ سویلائزیشن اس سے باہر نہیں ہے, کوئی کنٹری باہر نہیں ہے, کوئی سسٹم باہر نہیں ہے. اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے کہ گنتی 9 پہ رک جائے گی. 9 تکمیل کا نمبر بھی ہے اور پھر 9 ہی وہ نمبر ہے جہاں سے آگے نئے سسٹم شروع ہوتے ہیں. تو 9 بہت ساری چیزوں کے کمپلیٹ ہونے کا نمبر ہے. 9 بہت ساری چیزوں کے نئے شروع ہونے کا نمبر ہے. 9 بہت ساری جو ہے وہ زندگی کی نئی ہیپننگز کی طرف لے کے جائے گا. 9 سکون کا عدد بھی ہے اور 9 جنگ کا عدد بھی ہے. جنگ؟ جی, جنگ ہونے والی ہے. چانسز تو بہت ہیں بیٹا, لیکن یہ کہ بہت ساری رکیں گی بھی. World War 3 کا جو سسٹم ہے وہ تو پہلے سے شروع ہو چکا ہے.